السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، ہمارے ملکی حالات بہت سنگین صورتحال اختیار کر چکے ہیں اور ملک جس بحرانی کیفیت سے گزر رہا ہے یہ بہت تکلیف دہ چیز ہے، اور پوری دنیا میں جو جگ ہنسائی ہو رہی ہے وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ حالانکہ ہم مسلمان ہیں اور پاکستان ہم نے لیا تھا اللہ کے نام کے اوپر، یعنی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور لا الہ الا اللہ جو ہے یہ گویا پورے دین کا مرکزی نقطہ ہے، اسلام کی بنیاد ہے یہ۔ اور ہر دور میں انبیاء نے جو دعوت دی ہے انسانوں کو صحیح راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف، وہ یہی لا الہ الا اللہ ہے۔ رسالت بدلی ہوتی رہی ہے، شریعت بدلی ہوتی رہی ہے، کتابیں بدلی ہوتی رہی ہیں، لیکن نئی اگر تبدیلی آئی ہے کسی چیز میں تو وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال قرآن میں سورہ یاسین ہے۔ ایک پیغمبر کو ایک بستی میں بھیجا گیا، اس نے دعوت دی، قوم نہیں مان رہی ہے، دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اسی پیغام کے ساتھ، کوئی امنڈمنٹ نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے کہ اس وجہ سے کہ یہ سارے آخر نہیں مانے اب کیا کیا جائے، اس میں تھوڑی سی چلو تبدیلی، نہ کوئی نرمی، نہ، بلکہ تیسرا پیغمبر بھیجا، دعوت کے اندر وہی انداز ہے اور اسی کی تائید ہو رہی ہے کہ مسئلہ تمہارا یہ ہے کہ تم اللہ کے بندے بن جاؤ اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے بندے نہ بنو۔ اور اگر بات نہ مانی تو اس کے بعد وہ جو مہلت عمری ہے وہ اگر ختم ہو گئی اجتماعی طور پر تمہاری قوم کی یا انفرادی طور پر کسی انسان کی جو اس کو اللہ نے عمر دی ہے، اس میں اگر وہ ایمان نہ لایا تو اس کے بعد اس کو ایسی خوفناک وادیوں کے اندر، عذاب کی وادیوں کے اندر دھکیل دیا جائے گا کہ آج اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے، یہ امتحان کی ایک جگہ ہے اور قیامت کا وقت یقیناً مقرر ہے، اور انسانوں کی جانچ ہو رہی ہے اور ان کو آزمایا جا رہا ہے، اور آزمائش صرف بندگی اور عقیدے کی ہے کہ تم نے اپنے مالک کو مالک مانا ہے اور اس بندگی کو ثابت کیا ہے یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم کسی اور کے بندے بن گئے ہو، اور اگر کسی اور کا بندہ تم نے بنا اور بندگی کسی اور کی کرنے کی کوشش کی تو دنیا کے اندر بھی تمہارے اوپر اللہ کے عذاب آئیں گے، تمہیں چین اور امن اور کمی نصیب نہیں ہوگا۔ امن و سکون تو مشروط کر دیا گیا ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ امن و سکون صرف ان کے لیے ہے جو ایمان لائیں اور اپنے ایمان کے اندر سے اس ظلم کو، پھر خود نبی علیہ السلام نے ظلم کی تشریح کی کہ یہاں اس آیت کے اندر جو ظلم کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ وہ والا ظلم ہے جو سورہ لقمان میں آیا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو جس نے ایمان لایا اور اپنے ایمان کے اندر گویا شرک کی ملاوٹ نہیں کی ہے، ہدایت یافتہ وہ ہے، امن کے اندر وہ قوم ہوگی، وہ فرد ہوں گے۔ تو یہ اس طرح کھول کھول کے بیان کیا گیا۔ تو آج جو پوری دنیا میں امن و سکون نہیں ہے اور انسانیت ہے یہ انگاروں کے اوپر لوٹ رہی ہے، نفرتیں ہیں، جنگیں ہیں اور لڑائی جھگڑے ہیں، اور ایک انسان دوسرے انسان کو کھانے کے لیے تیار ہے، اس ماڈرن دنیا کے اندر بھی اللہ کے بندوں صرف ایک وجہ ہے، صرف ایک وجہ ہے کہ انسانوں نے اپنے مالک کے ساتھ وہ وفاداری نہیں کی ہے جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا تھا۔ انہوں نے بے وفائی کی ہے، بلکہ غداری کی ہے اپنے مالک اور خالق کے ساتھ۔ انہوں نے وفا کی ہے، اپنی قوم کے ساتھ کی ہے، بے شمار لوگوں نے ملک کے ساتھ کی ہے، انسانوں کے ساتھ کی ہے وفا، لیکن اللہ کے ساتھ بے وفائی کی ہے، کلمے کے ساتھ غداری کی ہے۔ یہ وہ جرم ہے جو آج ہمارے پورے مسلمانوں کے اندر آ گیا، اور خاص کر ہمارے پاکستانیوں کے اندر۔ لہٰذا میرے پاکستانیوں، تمہارا اصل جرم ایک جرم ہے کہ تم نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنایا ہے۔ کسی کو داتا کہتے ہو، کسی کو دستگیر کہتے ہو، کسی کو مشکل کشا کہتے ہو، حاجت روا کہتے ہو، وہاں ان کی مزاروں اور قبروں کے اوپر جا کر ماتھے رگڑتے ہو، ناک رگڑتے ہو، دیے جلاتے ہو، اگربتیاں جلاتے ہو اور سجدے کرتے ہو، اس کو سجدہ تعظیمی کہتے ہو۔ کبھی کہتے ہو نہیں یہ تو محبت کا سجدہ ہے، چوکٹ خچومہ ہے، تو اس وجہ سے یہ معاملہ ہے۔ اللہ کے بندوں، یہی وہ شرک ہے جو ناقابل معافی جرم ہے، جو اللہ کو گالی ہے۔ اللہ کو گالی دینے کے بعد اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری دنیا کے اندر خیر آ جائے گی یا جنت تمہارے لیے بے قرار ہے، تو یہ تمہاری بہت بڑی بھول ہے، بہت بڑا فراڈ تمہارے ساتھ ہوا ہے۔ آج کل سیاسی کشمکش کے اندر جس طرح یہ خبر آئی ہے
کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے۔ حقیقت ٹی وی والے نے اس پر بڑا زور دیا ہے، اور عمران خان نے خود کہا ہے کہ شاید مجھے اس طرح مار دیا جائے گا جس طرح سلمان تاثیر کو مار دیا گیا تھا۔ تو وہ بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا، سلمان تاثیر کو بھی اپنی زبان کے اوپر کنٹرول رکھنا چاہیے تھا، اور عمران خان بھی اب چونکہ مذہبی انداز سے سامنے آتے ہیں، کلمے کی دعوت دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو جو دوسرے مگرمچھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو تکلیف ہوتی ہے۔ فضل الرحمان، طارق جمیل، طاہر القادری اور جتنے یہ مذہبی مگرمچھ ہیں، میں تو ان کو مگرمچھ کہوں گا، ان کی جو مدرسے ہیں یہ شرک کی فیکٹریاں ہیں، یقین کیجئے، بدکاری کے اڈے ہیں، بد اخلاقی اور اس کی انتہا ہے۔ یہاں قرآن کی نہیں تعلیم دی جاتی ہے، نہ حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، یہاں ان کے مسلک کی تعلیم دی جاتی ہے۔ بریلوی مدرسہ ہے تو وہاں بریلویت پڑھائی جاتی ہے، دیوبندی ہے تو وہاں دیوبندیت پڑھائی جاتی ہے، اہل حدیث ہیں تو وہاں اہل حدیثیت اور سلفیت پڑھائی جاتی ہے، اور اگر کوئی صوفی یا خانقاہیں ہیں، پیروں کی گدیاں ہیں تو وہاں صوفیزم اور تصوف پڑھایا جاتا ہے۔ چاہے کتنے بڑے بڑے مولوی گزرے ہیں، علماء گزرے ہیں بیچ میں، پڑھے لکھے بھی اور ان پڑھ بھی، چاہے عبد القادر جیلانی ہوں، محی الدین چشتی ہوں، علی اجویری ہوں، بڑے بڑے مصنف رہے ہیں یہ، ان کی کتابیں پڑھو، شاہ ولی اللہ کی کتابیں پڑھو، وہی تصوف، وحدت الوجود، وحدت الشہود، حلول کر گیا اللہ تعالیٰ بندے کے اندر یا بندہ اللہ کے اندر چلا گیا ہے۔ تو اس طرح کے مشرکانہ عقیدوں سے ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کی کتاب کا راستہ انہوں نے روکا ہوا ہے، اور ایمان عقیدے کی طرف یہ نہیں آنے دینا چاہتے ہیں۔ اور کوئی توحید کی جب دعوت اٹھتی ہے، ایمان کی دعوت اٹھتی ہے، تو سب سے پہلی رکاوٹ یہ ہیں، یہ سب سے کھڑے ہو جاتے ہیں آگے، اور عام طور پر عوام سمجھ رہی ہے کہ یہ ہمارے رہنما ہیں، حقیقت میں یہ ٹھگ ہیں، ایمان کے دشمن ہیں، اور عوام سمجھ رہی ہے کہ یہ دیندار ہیں، حقیقت میں دکاندار ہیں، ان کی نمازیں یہ پڑھاتے ہیں اللہ کے لیے نہیں، پیسے لیتے ہیں، تنخواہ اس کے اوپر ہوتی ہے، اور اذانیں دیتے ہیں اللہ کے لیے نہیں بلکہ اس کے اجرت لیتے ہیں۔ سارے زمین کے اوپر جتنے یہ مسلمان ہر جگہ، یہاں گلف کے اندر بھی، پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، پوری دنیا میں، امریکہ میں، فرانس میں، انگلینڈ میں، کینیڈا میں، جہاں بھی یہ مولوی ہیں، جہاں بھی ان کے وہ مدرسے ٹائپ ہیں، وہاں یہ اجرت لیتے ہیں، دین کو کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ ان کو ہوش نہیں۔ 28 آیتیں ہیں قرآن کی، 28 آیتیں جس کا یہ انکار ہے، دین کے معاوضہ لینا، اجرت لینا، اسی طرح اجرت دینا بھی بہت بڑا جرم ہے۔ یاد رکھیے، جس طرح رشوت لینا اور رشوت دینا جرم ہے، اسی طرح یہ نماز پڑھانے، اذان کی، اور یہ جو قرأت پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، اس کو ٹیوشن کہتے ہیں، اس کی اجرت دینا بھی بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ اس کے جرم کے اندر آپ ملوث ہیں۔ یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ باقی معاش کے ذرائع اللہ تعالیٰ نے بے شمار اس زمین کے اوپر پھیلائے ہیں، گنے بھی نہیں جا سکتے ہیں، اور یہ مولوی حرام خور، اسی وجہ سے ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو۔ اور آخر میں عمران خان صاحب سے یہی کہوں گا، میں اکثر ان کو مخاطب کرتا ہوں کہ واقعی آپ کی جان کو خطرہ ہے، اور مرنے سے پہلے ایمان کو خالص کر لیں۔ یہ جو آپ شرک کرتے رہے ہیں، مزار کے اوپر جا کے سجدہ کرتے ہیں، پھر یہاں آپ نے وہ امام زامن بنوایا، یا علی مدد کا پٹا بنوایا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر آپ وہ جنتی دروازہ جو یہاں گن شکر، جنتی نہیں، یہ خالص جہنمی دروازہ ہے، اور اس عقیدے کے ساتھ جو گزرے گا کہ یہاں سے گزریں گے اور اس میں پولیس وہ مار پڑتی ہے، ان کو اندازہ لگاؤ، شیطان اپنے کام بھی شیطانی طریقوں سے کرتا ہے۔ پھر آپ نے وہاں سجدہ کیا۔ پھر جمہوریت کا یہ پورا نظام مشرکانہ ہے، اس نظام کے اندر رہ کے آپ پوری دنیا کے اوپر بھی اگر چھا جائیں اور پاکستان کو پوری دنیا کی فلاحی ریاست بنا دیں، اور بے شک کہتے رہیں یہ مدینہ ریاست ہے، اس کے اندر مزار چلتے رہیں گے، عرس اور میلے چلتے رہیں گے، سجدے تعظیمی ہوتے رہیں گے، چوکٹوں کو بوسے دیے جاتے رہیں گے، بلکہ اور زیادہ آپ بوسے دیں گے ان کو، تو مرنے کے ساتھ آگ لگے گی جو بجائے نہ بجھے گی۔ تو اللہ کے بندو، یہ شرک ہے، اسے توبہ کرو، فرقہ بندی سے نکلو، اس جمہوریت کے مشرکانہ نظام سے نکلو۔ آپ کے پاس بہترین نظام موجود ہے اللہ کا، قرآن اور حدیث کے اندر، صحابہ کی پوری زندگیاں، پوری شاندار تاریخ ہے آپ کے پاس، جنگیں ہیں، معاہدے ہیں، کاروبار ہیں، ہر چیز موجود ہے۔ اصل میں اس طرف آپ آنا ہی نہیں چاہتے ہیں، وہ آپ کو اچھا ہی نہیں لگتا ہے، وہ نظام آپ کو نہیں اچھا لگتا ہے، کیونکہ اس میں آپ کو وہ مفادات نہیں سمیٹے جا سکتے جو اس مفادات میں، جو لا الہ کا مسئلہ چھپانے میں جو مفادات آپ کو ملتے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ کو کھول کر بیان کرنے میں نہیں ملتے ہیں۔ آپ ذرا کسی جلسے کے اندر لا الہ الا اللہ کا مطلب بتائیں نا جو اصلی ہے،
تو سب سے پہلے جو سامنے جلسے میں بیٹھے ہوئے کرسیاں اٹھا کے ماریں گے آپ کو. دائیں طرف جو محمود قریشی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کو گریبان پکڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے, اور دوسری طرف جو یہ محمد علی صاحب ہیں وہ آپ کو کھینچیں گے, فؤاد چودھری کھینچے گا آپ کو کہ اچھا یہ آپ کر رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں, کوئی دستگیر نہیں, یا علی مدد کہنا شرک ہے, یا رسول مدد کہنا شرک ہے, 11ویں حرام ہے, 10 محرم کی سبیل نہ لگاؤ, حرام ہے اگر اللہ کی نظر و نیاز ہے, گھوڑے کی پوجا غلط ہے, اور یہ جو مزار جتنے بنے ہوئے ہیں سب کو ڈھا دو, گراؤنڈ کرو ان کو, اور کوئی مجاور نہیں ہوگا, کوئی پیری مریدی نہیں ہوگی. اور یہ نظام جمہوریت جو ہے یہ خالص مشرکانہ انداز ہے. ذرا ایک تقریر کریں نا یہ کسی سٹیج کے اوپر, اس کے بعد میں دیکھتا ہوں آپ کا سامنے مجمع کتنا ہوگا. اور یہ مجمع خالص شیطانی آپ نے ان کو ایک ماحول دیا ہوا ہے, گانا بجانا ترانے خواتین سب کچھ ہی کرتے ہیں, تو اس کے اوپر مجمع اکٹھا ہو جائے تو آپ سمجھتے ہیں اللہ بھی آپ کے ساتھ خوش ہے. یہ بات آپ کو کوئی نہیں بتائے گا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کا بھائی ہوں, میں کوئی مولوی نہیں ہوں, میں کوئی پیر نہیں ہوں, میں ایک آرمی افسر ہوں, 7 پنجاب ریجمنٹ سے میرا تعلق ہے, اور یہ نمبر 23232. آج سے 37 سال پہلے میں نے یہی بات اپنی یونٹ کے اندر بھی کہی تھی کہ دیکھو ہمیں اب سب معلوم ہو گیا, ایمان عقیدے کا مسئلہ ہے, توحید کا مسئلہ ہے, تو ہم ایمان عقیدہ درست کرو. جس طرح صحابہ اکرام کا انداز تھا, یہ یا علی مدد کے نعرے لگانا صبح پی ٹی پریڈ میں, اور دم دم علی علی اور پکاریں, یہ مشرکانہ پکارے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا انکار ہے. آپ اپنی ہر تقریر کا آغاز ایاک نعبد و ایاک نستعین سے کرتے ہیں, پھر اسی تقریر کے اندر کئی دفعہ نعرہ حیدری لگتا ہے اور آپ کے ماتھے پر شکن نہیں پڑتی ہے. اسی تقریر سے فارغ ہونے کے بعد آپ گنج حضر جا کے سجدے کرتے ہیں, تو بتاؤ کہاں گیا آپ کا لا الہ الا اللہ. تو یہ بات میں نے اپنے بھائیوں تک پہنچانی ہے, سب تک جو بھی اس کو مانے گا وہ بچ جائے گا, چاہے نواز شریف صاحب مانے, شہباز شریف مانے, زرداری مانے, ہمارے جنرل باجوہ صاحب مانے, جو بھی مانے گا اس کو وہ بچ جائے گا, ایمان خالص پر ہوگا. اور جو نہیں مانے گا, چاہے صدر ہے, وزیر اعظم ہے, MNA MP ہے, چیف آف آرمی اسٹاف ہے, یا بڑا کوئی اپنا دولت مند ہے, ریاض عامر کیا نام ہے, ریاض صاحب ہیں, یا جتنے بھی ہیں, جو بھی اس بات کو نہیں مانے گا اس کو ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا, دل مانے یا نہ مانے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.